حضرات مکرم، فتنوں کے اس دور کے اندر اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اہل حق کے ساتھ رہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ علمی کتابی ہوں، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، میں علمی ہوں اور کتابی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں اس کے علم کا عالم کیا ہے، اس کے علم کا حال کیا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، ترجمہ غلط کرتا ہے، حدیث وغیرہ کے آگے پیچھے کو چھوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ حدیث نمبر بتاتا ہے تو نوجوان سمجھتے ہیں ارے حدیث نمبر بتا رہا، بہت بڑا جو ہے وہ جانکار آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی حدیث نمبر یاد کر کے اگر حدیث نمبر بتا دے تو وہ عالم نہیں بن جائے گا، اس کے علم کا تو یہ حال ہے۔ اللہ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مردہ زندہ کرنے میں شک تھا معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نالائق کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ عربی زبان میں جب کیفا پڑھا جاتا ہے تو کیفا شک کے لیے نہیں آتا ہے، تو جو انجینئر اور پلمبر اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ کیفا عربی زبان میں شک کے لیے نہیں آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مردہ زندہ کرنے کے اندر شک تھا۔ تو بتاؤ جو عربی کے گرامر نہ جانتے ہو، عربی کے الفاظ نہ جانتا ہو، تمہیں قرآن کیسے سکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہیں شک ہے، بلکہ وہ مردہ زندہ کرنے کی کیفیت دیکھنا چاہ رہے تھے، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، ورنہ نبی کے بارے میں شک کا لفظ کہنا یہ اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ اس کو بیان کر کے کہتا ہے میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فرقے میں مت بڑھ جاؤ۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ رب کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو چھوڑ کر کے ہٹ کر کے دوسری طرف مت چلے جاؤ۔ تو جماعت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا، اور اسی آیت کو پڑھ کر کے کہتا ہے میں کسی فرقے میں نہیں جاؤں گا، اللہ نے فرقے میں جانے سے منع کیا ہے۔ یہ اس کی علمی حیثیت کا عالم ہے۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کا ترجمہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے راہبوں اور اپنے علماء کو رب بنا لیا، اور کہتا ہے یہ شرک ہے رب بنانا۔ اتنا پڑھ دیا، آگے والا چھوڑ دیا۔ آگے رب کیا فرماتا ہے والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور عیسیٰ ابن مریم کا اور اللہ نے ایک خدا یعنی اپنی عبادت کا حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت مت کرو، تو یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بات مت مانو۔ کہاں عبادت کرنا اور کہاں بات ماننا۔ اللہ نے غیر کی عبادت سے منع کیا تو وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات بھی مت مانو۔ جس کو اتنا شعور نہ ہو، جس کو اتنی تمیز نہ ہو، وہ کیا قرآن پڑھے گا اور کیا حدیث پڑھے گا، اور قرآن و سنت پڑھ کے کیا لوگوں کو ہدایت کا سامان کرے گا۔ حضرات مکرم، وہ کہتا میں علمی کتابی ہوں، کتاب دیکھ کر کے، ارے کتاب دیکھ کر کے اگر کوئی علم حاصل کر لے تب تو پھر وہی ہوگا کہ کوئی بھی آدمی جھولا چھاپ ڈاکٹر کتاب لے کر کے کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، کوئی بھی کتاب لے کے بیٹھ جائے گا کہ بولے میں بھی انجینئر ہوں، میں بھی جو ہے وہ جج ہوں۔ صرف کتاب پڑھنے سے بندہ کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک معتبر لوگوں سے علم کو حاصل نہ کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو کتاب کے ذریعے علم حاصل کرے گا، کتاب کو اپنا رہنما سے بنائے گا اہل حق کو چھوڑ کر کے، تو اس کے جھوٹ زیادہ ہوں گے اور صحیح غلط، اس کے غلط جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، صحیح باتیں کم ہوں گی۔ وہ فتنے کے اندر پڑے گا اور دوسروں کو بھی فتنے کے اندر مبتلا کرے گا۔ آج لوگوں کو دیکھیں حال وہی ہے جو حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا آخری زمانے کے بارے میں کہ اس دور کے اندر لوگ اہل علم کو چھوڑ کر کے جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج اس کا وہی حال بنا ہوا ہے کہ اہل علم کو چھوڑ کر کے لوگ جب اس کے پیچھے گئے اور اس سے سوال کیا، وہ جانتا تو ہے نہیں، غلط طریقے سے جواب دیا، خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کی بھی گمراہیت کا اس نے سامان پیدا کیا۔ تو حضرات مکرم ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ فالوورز دیکھ کر، کسی کے جو ہے وہ ویورز دیکھ کر کے گمراہیت کا شکار نہ ہو جائیں۔ حق کا معیار اور حق کی پہچان کیا ہے؟ اہل حق ہیں۔